اس مہینے مبارک کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے ایسے اعمال ہیں، مثلاً بعضی مسجدوں میں بہت زیادہ چراغاں اور روشنی ہو رہی ہے، کہیں رات دن قوالیاں ہو رہی ہیں، کہیں جلوس نکل رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر حقائق کو نہ پیش کیا جائے تو بعض لوگ ہماری طرف سے بدگمانی کرتے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے، جبھی تو انہوں نے کوئی روشنی وغیرہ نہیں کی، چراغاں نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، قوالی نہیں کی۔ اور اپنے لوگ جو کم علم کے ہیں انہیں بھی احساس ہو سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں ایک فرقہ نجات پائے گا، ایک طبقہ نجات پائے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راستہ جس پر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو طریقہ ہے، اس پر چلنے والے نجات پائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیدائش اور موت، کبھی کوئی اخبار میں آتا ہے فلاں کی وفات کا جلسہ ہے، کبھی ہوتا ہے فلاں کی پیدائش کا جلسہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے نبوت میں 23 سال کی زندگی میں 13 سال آپ نے مکے میں گزارا اور 10 سال مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفات منائی، کسی پیغمبر کی پیدائش کا دن منایا؟ آپ اپنی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، آپ نے وہ دن منایا اگلے سال کہ بھائی اس سال کو ہماری بیوی کا انتقال ہوا تھا، لہٰذا آج کے دن کچھ دیر میں پکوا کر ثواب پہنچا دو اور یا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں ڈے منانا۔ اصل میں جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو ڈے نکلتا ہے نہیں نکلتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے معدے میں غیر شرعی غیر اسلامی سنت کے علاوہ اتنی زیادہ رسمیں گھس گئیں کہ ان کے منہ سے جب زیادہ کھا جاتا ہے آدمی تو کہتے ہیں ڈے، اس کو ڈکار لینا کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یورپ سے چیز آئی، یورپ والوں نے ایک کام شروع کیا، کسی کا دن منانا پیدائش کا، کسی کی غمی کا۔ تو وہ آج میں سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے قلب کو آپ کے قلب کو اطمینان دلانے کے لیے کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں۔ کسی کو یہ بدگمانی کا موقع نہ ملے جیسا ہماری مسجد میں چراغاں نہیں ہوا، لہذا یہاں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے نہیں۔ اسی مسئلے کو تھوڑا سا مجھے وضاحت کرنی ہے۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عشق تھا یا نہیں؟ ہمارا آپ کا تو زمانی ہے، یہ پینٹی پہنے رکھا ہے، ہمارا آپ کا تو زمانی عشق ہے، لیکن صحابہ نے تو جان قربان کر دی، خون بہا دیا، 70 شہید ایک ہی دن میں وحد کے دامن میں لیٹے ہوئے ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیا کامیاب زندگی تھی کہ شہادت کا درجہ تو خود بلند، لیکن نماز جنازہ پڑھنے والا بھی کیسا؟ ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے
ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے بے خودی جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوتی واقعی بندگی میں ضرور نہیں آتی یہی محبت سیکھنے کے لیے خانقاہوں کو قائم کیا گیا ورنہ کتب بینی تو آپ یہ تو اپنے گھر میں مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن کتابوں سے محبت نہیں ملتی محبت تو اہل محبت کی صحبت سے ملتی ہے لہٰذا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب تک 2.5 سال آپ کو خلافت کا دور تھا آپ نے ہر سال 2 سال میں آپ نے کیا دن منایا تاریخ اس کا کہیں ثبوت کوئی دے سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الاول میں مسجد نبوی میں روغن زیتون کا تیل وہاں ہوتا ہے یہاں تو آج کل غلط اس زمانے میں تو غلط نہیں تھا چراغ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے تو کیا ہوتا زیتون کے تیل سے بہت سے چراغ جلا دیتے کون حضرت ابوبکر صدیق لیکن کوئی چراغ نہیں ہوا کیا ابوبکر صدیق جس نے اپنی جان فدا کی جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی ایک دن کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ کون سے دن کی جہاد کے دن جب کی طرح خرج وحدہ وہ تقلد سیفہ تلوار کو گردن میں رکھا ننگی تلوار اور تنہا جہاد کے لیے نکل گئے جبکہ صحابہ نے کہا مجھے صبح سے بدل لیکن اس عمل سے پھر سارے صحابہ بھی ساتھ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے سور میں آئے نازل ہوئی ہمارے بھی نازل ہوئی تو وہاں ہم تھے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا ہے غمگین نہ ہو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو ہم تھے اور سرور کوئی تیسرا نہیں تھا لہٰذا خدا کا میرے ساتھ ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے غار ثور میں جب آپ ہجرت کی ہے اس میں کے غار میں تو اتنی عشق کرنے والا اور حضور فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی ایک رات کی عبادت کے برابر عمر کی تمام زندگی کی راتیں کی عبادت سے افضل ہے صدیق اکبر کی ایک رات کی عبادت ہجرت کرایا تھا جس رات انہوں نے ہجرت کرایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری تمام راتوں کی عبادت سے افضل رات ہے جو ابوبکر صدیق کو اللہ نے عطا فرمایا اتنا بڑا عاشق جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلے میں ساری امت کے صحابہ کا ایمان رکھا جائے اور میرے صحابہ کا بھی ایمان رکھا جائے اور سارے پیغمبروں کا لیکن ابوبکر صدیق کا ایمان جس طرف ہوگا وہ بڑھ جائے گا لیکن انہوں نے 2 سال کے اندر وہ وفات کا دن آیا ربیع الاول کا زمانہ تو آیا تھا ایسا تو نہیں دن آیا ہے 2 مرتبہ ربیع الاول دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مگر کوئی چراغ نہیں کیا زیتون کا تیل تو تھا اس زمانے میں 10-20 تو چراغ جلا ہی لیتے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کرنی تھی مالدار تھے حضرت عبدالرحمان ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے بہت بڑے تاجر مالدار ان مالدار صحابہ نے بھی تو کوئی چراغ نہیں جلایا وہ اپنے دل میں چراغ جلاتے تھے صحابہ اپنے دلوں میں چراغ جلاتے تھے اتباع سنت کے نور سے آج داڑیاں مڑی خوب مڑائیں مونچھیں بڑی بڑی رکھیں تبلیغ سرنگیاں بج رہی ہیں نمازوں کی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں اور سب سے بڑا عاشق رسول یہ عشق رسول ہے تاثر رسول وان بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو ظالم اور عشق میں رسول کا دعویٰ کرتے یہ کیسا عشق ہے کہ جماعتیں ہو رہی ہیں مسجدیں خالی ہیں اور جو بھی سب آدمی تھوڑے جاتے کیا صحابہ کے اندر یہ سمجھ نہیں کہ وہ جلوس نکالتے آج اخبارات میں ایک خوشی مناؤ ارے خوشی تمہاری جب قبول ہوگی جب صحابہ کے طریقے پر خوشی ہوگی ان سے بڑھ کر تمہاری خوشی نہیں ہو سکتی اپنی طرف سے نکال دیا حضرات صحابہ نے کیسے خوشی منائی جن سے اللہ راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ ورضوا اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی تو جب ان سے راضی تو ان کے اعمال سے بھی راضی لہٰذا دیکھو جیسے صحابہ کرام ایک ایک سنت پر جان دیتے ایک ایک سنت پر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں ناشتہ نہیں کیا جس میں تصویر تھی اور آج تصویروں سے بھری ہوئی سارا گھر تصویروں سے کے بھرا ہوا ہے گانے بجانے رات دن ہو رہے ہیں VCR ریڈیو چل رہے ہیں
اور خالی ربیع الاول میں چراغا کر لیا اور جلوس نکال لیا، بہت بڑے عاشق رسول ہو گئے۔ ارے عشق رسول جب تمہارا قبول ہوتا کہ تم سنت کے مطابق مجھے کاٹ دیتے اور داڑیاں بڑھا لیتے، پانچوں کی جماعت سے نماز ادا کرتے۔ ہمیں ایک صحابی سے وہ ثابت کر دیں، سید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے چراغا کیا، ربیع الاول منایا، بڑے عاشق رسول، سبحان اللہ۔ سارا سال ہمارا ربیع الاول تمام سال ہمارا میلاد شریف ہماری زندگی کی حساس ہے۔ یہ تھوڑی سال میں بس ایک دفعے ہاں کر لیا، ہماری ہر سانس مولود شریف ہے، ہماری ہر سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جو بھی اتباع سنت کرتا ہے اس کا سارا سال ربیع الاول ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور خدا کے غضب و قہر کے اعمال سے بچنا، یہ مقصد تھا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا۔ یہ اصلی مولود شریف کا وہ ادا کرتا ہے جو گناہ چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی جان فدا کر دے۔ پھر میں اپنا وہی شعر پیش کروں گا، وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا۔ جو سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو، ایک ایک سنت کو سیکھیے اور سنت پر عمل کیجیے، یہ ہے اصلی ربیع الاول۔ اسی لیے تشریف لائے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ سال میں ایک دفعہ مسجدوں میں چراغا کر لو اور ہندوؤں کی دیوالی کی طرح وہ مجوسوں کی چراغ کر کے اور جلوس نکال کر کے اور ریڈیو کے گانے بجانے اور تمام گھر تصویروں میں اور VCR سینما ٹی وی کسی کے گھر سے نہ نکلا اور یہ اس کا رسول پیدا ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا، اور آج سب کے گھر میں گانا بجانا، خوب گانے بجانے ہو رہے ہیں، ریڈی والے ٹھیلے والوں کی بھی ریڈیو گانے بجانے ہو رہے ہیں، سبزی بیچ رہا ہے اور گانے بجانے چل رہے ہیں۔ کیا امت کا حال ہے بتاؤ، اس امت پر کیا کیسے کیا ہوگا؟ سب سے بڑی ربیع الاول یہ ہے جو گناہ چھوڑ دے، سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو عملی طور پر ہم اختیار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن درود شریف پڑھیں، یہ ہے اصلی چیز۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور درود شریف کے ساتھ ساتھ جس وقت بندہ درود شریف پڑھتا ہے، میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ تعالیٰ کا بھی منہ سے نام نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام مبارک منہ سے نکلا، تو بندہ جو ہے دو کریم کے درمیان میں ہوتا ہے، دو لڈو، دونوں ہاتھ میں لڈو، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے اور ہاتھ میرے ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے اور ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے اور دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے۔ میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کا مزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک دو لڈو ملتے ہیں، سبحان اللہ، اور 2 کریم کے درمیان بندہ ہو جاتا ہے، امتی 2 کریم۔ شاعر کہتا ہے، یہ شعر بھی پڑھتے تھے حضرت، یارت تو کریمی اور رسول تو کریم، اے ہمارے رب آپ کریم ہیں، اے اللہ تو کریم ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے۔ درود شریف کی برکت سے ہم 2 کریم کے درمیان میں ہیں، تو جس کی کشتی تو ایسے 2 کریم کے درمیان چل رہی ہو وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ جس کشتی کے ایک طرف اللہ ہو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، درود شریف میں 2 مزے ہیں، 2 مزے، کسی عبادت میں یہ مزہ نہیں ہے کہ 2 لڈو ملے، اللہ تعالیٰ کا بھی نام نکلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی منہ سے۔ ایسے وقت میں سب تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے چھینکے ہمیں بھی پڑھیں۔ یہ ہے درود شریف پڑھنے کا طریقہ۔ آج ہمارے بزرگوں کے دیکھیے، الہ آباد میں میں نے دیکھا کہ کرتا اتار دیا سنت کے خلاف، خادم نے مولانا صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ پہناؤ، سیدھے ہاتھ میں پہناؤ، بائیں ہاتھ سے نکالو، کیونکہ سنت کے خلاف تم نے کرتا اتارا۔ یہ ہے عشق سنت۔ ہاں، یہ جلوس ہے، ہر عربی لباس پہن کے گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ کہتے ہیں تلوار یہ چل رہے ہیں، جنگ بدل ہو رہے ہیں،
سنت یہ ہے کہ جوتا پہننے کی سنت بخاری شریف کی، جب پہنو سیدھے پیر میں، اتارو تو بائیں پیر سے اتارو، بخاری شریف کے بعد ساری سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میں نے کتاب لکھی ہے۔ تو دوستو، ان سنتوں کی کتابوں کو پڑھ کر سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں کہ آپ گانا بجانا سن کر کے عملی دے دیتے، آپ گانا سننے کے لیے عمر بیچیں، کہتے صاحب جب تک گانا نہیں سنتے مزہ نہیں آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق یہ ربیع الاول میں جلوس میں ضرور شریک ہوگا جو رات دن گانا سنتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کی دونوں میاں کان میں بند کر لیتے تھے کہ آواز نہ سنائی دے۔ تصویروں کو آپ نے منع فرمایا، جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ سارے گھروں میں دیکھو تو تمام عورتوں کی تصویروں سے بھرے ہوئی، کوئی تصویر لگا رہا۔ تو دوستو، یہ سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ جس میں رات و دن ہر وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے، سال میں 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، 12 ربیع الاول کے نہیں، ہمارا ہی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے، جو اللہ کے نبی کے سنت پر زندہ رہتا ہے، ہر سانس میں سوچتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ خوشی کیسے مناؤں، یہ ختمہ کیسے ہو ہمارے بچے کا، یہ شادی کیسے ہو، یہ غمی کیسے ہو، ساری سنتیں پوچھتا ہے اور سنت پوچھ کر کے خوشی اور غمی کی تقریرات کرتا ہے سنت کے مطابق۔ تو جس کی ہر سانس سنت پر فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی ہر سانس 12 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو جلوس اور تیارہ کر کے صحابہ کی سنتوں کے خلاف اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو صحابہ سے حریص تھے، جان فدا کرنے والے تھے، وہ پروانۂ شمع رسالت تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضرور اس کو عمل کرتے، لیکن شریعت نے ان چیزوں کو منع کیا کہ اسراف فضول خرچ مت کرو۔ مجوسیوں کا طریقہ آگ جلانا، جگہ جگہ چراغا کرنا۔ بہرحال میں یہ اپنے دوستوں کو عرض کرتا ہوں کہ جس مسجد میں رات دن سنت 5 سنت داخل ہونے کی دیکھ لو، اس کو روک کر کے لے جاؤ، 5 سنت مسجد میں داخل ہونے کی، 5 سنت مسجد سے نکلنے کی، 5 وقت درود شریف ہے جو داخل ہونے کے وقت، یہ اس کی روزانہ ربیع الاول ہے۔ کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لاتے تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی سنت کا پتہ چل وہ ہے۔ تو جو شخص آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے اس کی 12 ربیع الاول ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت انسانوں کا نقش قدم اتباع سنت کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے طریقے پر آباد ہیں، ہماری مسجدیں صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اگر سیدنا عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے مسجد نبوی انتظام نہیں کیا تو الحمدللہ ہماری مسجدیں صحابہ کرام کی آزاد ہیں، خدا کے عاشقوں کی، اور ہمیں کوئی حسرت نہیں، لاکھ تم کہو کچھ بھی بکتے رہو، ہمیں کوئی اس پر ندامت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہماری مساجد، ہماری زندگی نقش قدم صحابہ کے سنت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم ویسے ہو گئے، لیکن ہم کم سے کم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے طریقے پر ہمارا ربیع الاول گزرے، جیسے ابو بکر صدیق کا ربیع الاول تھا رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا۔ ہم ان صحابہ کے مطابق اپنا ربیع الاول گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ساتھ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا بے وفائی سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کو کا ضیاع اور تباہ کاری سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھول جائیں اور ان کی سنت کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو۔ ہم آنکھوں کو بھی آپ کی سنت کے مطابق استعمال کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، جہاں آپ نے فرمایا اے علی خبردار نامحرم عورتوں کو مت دیکھو، نظر کی حفاظت کرو، تو ہم کسی لڑکے کو نامرد بیداری موش کے لڑکوں کو دیکھنا یا کسی کی ماں بہن کو بیٹی کو یا اخبارات میں ایک فلم ایکٹرس کی تصویریں دیکھ دیکھ کر لڑکانا، یہ سنت ہے، یہ ربیع الاول کا حق ادا ہو رہا ہے۔ یہی آنکھوں کی سنت یہی ہے کہ جن چیزوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیں، تو یہ نبی کی سنت اس نے ادا کر دی، ربیع الاول کی حقیقت اس نے پا لی۔ جس نے اپنے کان کو گانا سننے سے بچا لیا اس کے کام میں ربیع الاول کی حقیقت پائی، جس نے اپنی زبان کو بچایا گناہ سے، جس نے اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے بچایا اور اپنی زندگی کو حرام کاریوں سے بچایا، اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے بچایا، وہ ہر وقت اس کو ربیع الاول کی حقیقت حاصل ہے۔ روزانہ درود شریف پڑھیے،
ہر وقت دعا کے آگے پیچھے ضرور شریک لگائیے. سبحان اللہ, کسی وقت بھی ہمارا ربیع الاول ہم سے الگ نہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لوگوں اگر ضرور شریف نہیں پڑھو گے تمہاری دعا بھی نہیں جائے گی آسمان کے اوپر. لیکن آپ نے توحید کی حفاظت کے لیے اس درخت کو کٹوا دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سہارا لے کر صحابہ کو بیعت کیا تھا جہاد کا. اس درخت کی پرستش اور پوجا لوگ وہاں جانے لگے اور تو اس کے پاس بیٹھ کر بھی کچھ مانگنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ آج تو یہی ہے, کل کو اس درخت کو سجدہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیٹ کا سہارا لگا کر اس درخت سے پر بیعت لی تھی. اس درخت کے نیچے لہٰذا اس درخت کو سجدے شروع ہو جائیں گے اور خدا کو چھوڑ کر درختوں کی پوجا شروع ہو جائے گی. سیدنا عمر کا یہ دل تھا, یہ ان کی توحید کی ہمت تھی کہ ایسے مبارک درخت کو کاٹ دیا تاکہ امت کا ایمان اور توحید جو مقصد تھا رسالت کا, نبی کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو غیر اللہ سے باطل خداؤں سے کاٹ کر نبی اللہ سے جوڑ دے. اللہ نبی اپنے پوجا کے لیے نہیں آتا, پیغمبر کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں لوگ پوجیں. آپ نے منع فرمایا کہ میری خبروں کو خبردار عبادت گاہ مت بنانا. تو آج کل کے لوگ ان کو بھی فتوا دیتے کہ حضرت عمر بھی وہابی تھے نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر کو بھی فتوا دے دو. اور سنیے, ایک قرآن شریف میں ہے کہ ہدہد غائب تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو جمع کر کے پوچھا اور ہدہد کہاں ہے, تفقد ہے یہ ہدہد کہاں ہے, اگر کسی خاص مقصد کے لیے غائب نہیں ہوا اور لاز بہان نہ ہو میں اس کو ذبح کر دوں گا, سخت سزا دوں گا. اتنے میں ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے پوچھا, آپ نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اے ہدہد کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس ایسے تو بے نبائن ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کو آپ کو علم نہیں ہے, جس کا علم آپ کو نہیں ہے. اب بتائیے نبی کے علم سے نفی کر رہا ہے وہابی ہدہد. ہدہد بھی وہابی نکلا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا ہو, علم غیب صرف اللہ کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال گم ہو گیا, قافلہ ہٹ نہیں سکتا کیونکہ سرور سے بڑا تلاش ہو, پانی بھی نہیں اس جگہ, لیکن پانی کی تیمم کی آیت نازل ہوئی اور جب قافلہ تیمم کر کے نماز پڑھ چکا اٹھا تو اونٹ کے نیچے آپ کا ہاتھ چھپا ہوا تھا. کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو اس حال کا علم ہوتا. یہ صحابہ پریشان ہے, بے چین ہے اس حال کے لیے. کیا کسی امتی کو بے چین کرنا, پریشان کرنا حرام ہے یا نہیں؟ کیا نبی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو علم ہو کہ ہر اس کے نیچے اور صحابہ بے چین ہے, پریشان ہے اور پانی کے بغیر تیمم کی آیت نازل ہو رہی ہے پانی کی؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن افسوس ہے جب تک ان کو شرک کی چٹنی نہ مل جائے اس وقت تک ان کو مزہ ہی نہیں آتا. لاکھ حدیثیں سنا دو, لاکھ حدیثیں, لیکن ان کو مزہ نہیں آتا. لیکن اگر یہ سنا دیجیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کی بریانی کی ایک ہڈی کوا لے گیا اور وہ قبرستان میں اس کی گرفت سے اس کو گئی ہڈی, تو جب قبرستان میں 11ویں شریف کی بریانی کی ہڈی گری سارے قبرستان والے بچ گئے. ہاں ہمارے تقدیر یہاں ان کو مزہ آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت یہاں ہونے کی ضرورت نہیں آتی. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اور یہ اللہ کا وسیلہ جائز, لیکن ان سے براہ راست مانگنا حرام. صرف کسی کو کسی خبر سے کہنا کہ ہمیں وہ بچہ دے دو یا ہماری روزی پریشان ہے ہم کو رزق دے دو, یہ بالکل کفر ہے. ایسا سب کافر ہو کر جہنم میں جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں, اپنے اولیاء کے صدقے میں اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ بالکل جائز کرتا ہوں. میں یہ سب بات کر دیا تاکہ ہم کو آپ کو یہ نہ احساس ہو کہ ہاں مسجد اشرف کو چراغا نہیں ہوا. ارے شکر ادا کرو کہ صحابہ کے مطابق ہمارا الحمد للہ. سیدنا ابو بکر صدیق نے اگر مسجد نبی میں چراغا نہیں کیا تو آج الحمد للہ ہماری مسجد میں چراغا نہیں ہوا. ارے سنت کا چراغ دل میں چلاؤ, عمل کرو. ایک سنت کا نور سورج اور چاند سے بڑھ کر ہے. جس نے سنت پر عمل کر کے سنت کا نور حاصل کر لیا
उसको इन चिरागों से इस बल्ब से क्या निस्बत, उसके दिल में तो सूरज और चांद से ज्यादा नूर आ गया, क्योंकि सूरज और चांद मखलूक का नूर है और इत्तिबा सुन्नत से खालिक का नूर दिल में आ गया। तस्वीर मेहरोमाह मुबारक तुम्हें मगर, तस्वीर मेहरोमाह मुबारक तुम्हें मगर दिल में अगर नहीं तो कहीं रोशनी नहीं। पूछो उनके दिल में अगर रोशनी होती तो जमात से नमाजें अदा करते, इनके चेहरों पर दाढ़ियां होती, आगे की सुन्नत पर अमल करते। बस क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए तस्वीर लाए थे कि बस सिर्फ रबीउल अव्वल में हमारी उम्मत जो है हमारी सुन्नत पर इश्क पर शहर पढ़ ले, जुलूस निकाल ले, घोड़ों पर बैठ जाए और जगह जगह बाकी इलाकों में बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की आवाज निकाली गई और उनका हमल दिखाया गया कि 9 महीना पूरा हुआ। उसके बाद एक औरत ने क्यों किया उसने, फिर एक बच्चा को पैदाइश दिखाया कि बच्चा में क्यों कर रहा होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पैदा हुए। नौजुबिल्लाह, ये क्या हो रहा है दोस्तों, जरा सोचो इसको। ये दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है नहीं, उन लोगों की नकल की जा रही है जो आजकल छातियां पीट रहे हैं। एक अंग्रेज ने कहा क्यों छातियां पीट रहे हो, कल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसी महीने में शहादत हुई थी, तो फरमाया कब हुई, उनका 13 बरस पहले। तो अंग्रेज ने कहा इतनी देर में इंफॉर्मेशन क्यों हुई, यानी ये क्लब है, इतना लेटिंग इंफॉर्मेशन में लेटिंग क्यों हुई इतनी, जबकि आजकल वसाइल दाखाने के और तार के और उसके ऐसी चीजों पर आज मुस्ताफिर हंसता, इन्हीं हिमाकतों पर काफिर हंसता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आजान का वक्त हो गया, आराम से किसका है, क्या कहा किससे, फारूक है फैसला करना है। मेरा मकसद इस मजमून का यही था कि हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। खबरदार दिल में गम मत लाना कि हमारे मस्जिद में चुरावा नहीं हुआ, शुक्र अदा करो कि जिस तरीके से सिद्दीक अकबर ने रबीउल अव्वल में किया था, जो अमाल थे ये डे मनाना, डे मौत और पैदाइश का दिन मनाना था इतनी इस्लाम, ये यूरोप से आया, काफिरों से आया। आप हमें एक तारीख बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का डे मनाया हो या बीवी खदीजा का डे मनाया हो, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत बीवी फातिमा का डे मनाया हो, सिद्दीक अकबर ने किसी का, तो हजरत उमर फारूक ने भी डे नहीं मनाया कि भाई इस दिन सिद्दीक अकबर की वफात हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं मनाया साहबा में, आजकल बस यही चीजें हैं। अल्लाह ताला अपना अक्ल सलीम अता करना है, इन चीजों को लिए अक्ल सलीम अता करना है। बात ऐसे हैं जो उनके मुक्तदा हैं, वो भी कहते हैं हलवा जरूर पकाओ, खुशी मनाओ, खुशी कीजिए, ये खुशी का तरीका है। खुशी का तरीका गुनाह छोड़ना है, खुशी का तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जज्बा पैदा करना, ये है असली खुशी। अब्बा को हलवा खिला दो, रात दिन अब्बा के खिलाफ चलो, अब्बा खुश हो जाएंगे हलवा खा के। शब बरात में हलवा निकाल दिया और कहा साहब ये हजरत पेश करने की सुन्नत है। हालांकि वहद के दामन में आपका दंदान मुबारक जो शहीद हुआ था शव्वाल में, जब वह शव्वाल में हुई थी और हलवा शाबान ने एडवांस पेशी खा दी। जरा सुनिए इसकी हकीकत, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जंग वहद शव्वाल में हुई थी और दंदान मुबारक शव्वाल में शहीद हुए थे, लेकिन शाबान शव्वाल रमजान 2 महीना पहले हलवा की डाली पेशगी हलवा। और फिर वैश्वी ने अपने 32 दांत तोड़े थे कि मालूम नहीं कौन सा दांत शहीद हुआ था, वो भी तारीख सही है या गलत कोई यकीन नहीं है, चलो हम माने लेते हैं कि उन्होंने 32 दांत तोड़ दिए और फिर उनकी अम्मा ने हलवा खिलाया। अब प्यारों ने क्या किया, 32 दांत तोड़ने वाली सुन्नत जो है वैश्वी की, वो उसमें मुश्किलात नजर आए, जिससे पत्थर के बत्ते से फटाफट दांत तोड़, क्योंकि हलवा नरम चारा निगल लो, 2 सुन्नत में से नरम चारा निगल लो और वो जो है मुश्किल वाली छोड़ दो। क्योंकि उस्तादों से सुना होगा कि सवालात में जो आसान सवालों से हल कर लो, मुश्किल पर सवाल छोड़ दो। ये उस्ताद आजकल स्कूलों में सिखाया जाता है। और फिर हलवा, इबादत की रात को हलवा खिलवा कर शैतान ने क्या किया कि पेट में बलवा मचा दिया। जो ज्यादा हलवा खाएगा तो पेट में रियाओं का गुड़गुड़ घट हलवा बलवा, हलवा ने मचाया बलवा
اور بلوا جب مچ گیا فٹافٹ ریان کرے گی وضو نہیں رہے گا تو عبادت کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ کیسے نظر آئے گا؟ یہ شیطان کی اسکیم کو دیکھو کہ اس نے حلوہ پھنسوایا، اس کے بعد پیٹ میں بلوا مسوایا ریاحوں کا، اور جب وضو میں نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ کیسے نظر آئے گا جب عبادت نہیں کرے گا؟ اب جناب میں اللہ تعالیٰ سے دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اتباع سنت اور صحیح حقیقت ربیع الاول نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اتباع والی عمل، صحابہ والی ہمیں جذبہ ایمان اور جذبہ محبت رسول حضرت صحابہ والی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، جس سے خدا راضی ہے، جن کے راضی ہونے پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. الحمدللہ ہماری مساجد اور ہمارا عمل ان کے طریقے پر ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. ان کے لیے کوئی رضامندی کی آیت نازل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولا سے قول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جناب انیس صاحب ذرا تشریف لائیے اور آپ ہم کو الہ آباد سے تشریف لائے کہ اپنے کوئی نادے بھائی کچھ ٹیسٹ نہ ہو یا تصوف کے مسائل کو اچھا ہر بھی نہیں دیں. ابھی بھائی دیکھو دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار گئی، جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. ابھی جانیے آگے بڑھنے نہیں دوں گا، پھر ابھی اس کو پھر پڑھنا، میں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. پھر پڑھی ماشاء اللہ. ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی، جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی، جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی، جیسے اجڑے
دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی، جیسے اجڑے آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی، جس طرف دیکھیے ظلم ہی ظلم تھا، رحم کی بھیک مانگے سے ملتی نہ تھی، جس طرف دیکھیے ظلم ہی ظلم تھا، رحم کی بھیک مانگے سے ملتی نہ تھی، آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، تب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی، تب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی، ساری دنیا تڑپتی